السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کے لیکچر میں سیکھیں گے اسموک کیا ہے، اسموک کے ذرائع کون سے ہیں اور اسموک کی سب سے بڑی وجوہات کون سی ہیں۔ دیکھتے ہیں اسموک کیا ہے۔ اسموک بنیادی طور پر دو الفاظ کے ملاپ سے ماخوذ ہے، دھواں اور دھند۔ دھواں اور دھند کے دو الفاظ سے اسموک کی ٹرم اخذ کی گئی ہے۔ اسموک کو دھند کی قسم کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس میں دھواں یا کاجل ہوتا ہے۔ اسموک ایک زرد یا سیاہ دھند ہے جو بنیادی طور پر فضا میں موجود آلودگیوں کے مرکب سے بنتی ہے، جو ایک باریک ذرات اور زمینی سطح کے اوزون پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسموک جو بنیادی طور پر فضائی آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہے، اسے دھول اور پانی کے بخارات کے ساتھ مختلف گیسوں کے مرکب کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اسموک سے مراد دھندلی ہوا بھی ہے، جس سے سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسموک کے ذرائع بیان کیے گئے ہیں۔ 8 سے 10 اسموک کے ذرائع ہیں، ذرا دیکھتے ہیں اسموک کے ذرائع کو۔ باربیکیو کے پیدا ہونے والے دھواں، دوسرا کوئلے سے چلنے والے پاور جنریشن سٹیشنز، 3 تعمیراتی آلودگی، چوتھا دھواں پیدا کرنے والی فیکٹریاں، پانچواں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں، چھٹا گھاس کاٹنے والی مشین کی آلودگی، ساتواں تیل پر مبنی پینٹ، سالونٹس اور کلینر، آٹھواں کیڑے مار ادویات، 10th پر ہے ہوا کے ذریعے لے جانے والی آلودگی۔ تو ذرا دیکھتے ہیں ہم ان کی وجوہات کو۔ اسموک کی بڑی وجوہات کون سی ہیں؟ ماحولیاتی آلودگی یا گیس جو اسموک بناتے ہیں جب ایندھن جلائے جاتے ہیں تو ہوا میں خارج ہوتے ہیں۔ جب سورج کی روشنی اور اس کی حرارت فضا میں موجود ان گیسوں اور باریک ذرات کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتی ہے تو اسموک بنتی ہے۔ یہ خالصتاً فضائی آلودگی کی وجہ سے ہے۔ غیر مستحکم نامیاتی مرکبات سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈز کے درمیان پیچیدہ فوٹو کیمیکل رد عمل کی وجہ سے زمینی سطح کے اوزون اور باریک ذرات ہوا میں خارج ہوتے رہتے ہیں۔ اسموک اکثر بھاری ٹریفک، زیادہ درجہ حرارت، دھوپ اور پرسکون ہواؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فضا میں فضائی آلودگی کی بڑھتی ہوئی سطح کے پیچھے یہ چند عوامل ہیں۔ سردیوں کے مہینوں میں جب ہوا کی رفتار کم ہوتی ہے، یہ دھوئیں اور دھند کو ایسی جگہ پر جمود میں تبدیل کرنے میں مدد کرتا ہے جس سے اسموک بنتا ہے، اور زمین کے قریب آلودگی کی سطح میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے جہاں لوگ سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ مرئیت کو روکتا ہے اور ماحول کو خراب کرتا ہے۔ اسموک ٹھہری ہوئی ہوا کی ایک گھنی تہہ بھی ہو سکتی ہے جو زمین کی سطح کے قریب اس وقت بنتی ہے جب فضائی آلودگی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ زیادہ ٹریفک والے تعمیر شدہ شہروں میں یا زیادہ اخراج والی صنعت کے قریبی علاقوں میں زیادہ عام ہے۔ یہ نقصان دہ مادہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سورج کی روشنی گیسوں جیسے صنعتی اخراج یا کار کے اخراج کے دھوئیں کے ساتھ نچلی فضا میں رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ عام اسموک بنیادی طور پر زیادہ سلفر والے کوئلے کی بڑی مقدار کو جلانے کی پیداوار ہے، جبکہ فوٹو کیمیکل اسموک ایک زیادہ جدید مظاہر ہے جو عام طور پر سورج کی روشنی کے ساتھ رابطے میں گاڑیوں کے اخراج سے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر فوٹو کیمیکل اسموک کی ڈیفینیشن کنسیپٹ پیش کیا گیا ہے۔ فوٹو کیمیکل اسموک ایک زیادہ جدید مظاہر ہے جو عام طور پر سورج کی روشنی کے ساتھ رابطے میں گاڑیوں کے اخراج سے پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ تر پیٹرول اور ڈیزل جلانے سے فوٹو کیمیکل اسموک گرم، گنجان آباد شہروں میں بہت سی گاڑیوں کے ساتھ بنتی ہے۔ لیکن اگرچہ اسموک کا تعلق گرمیوں سے ہے، لیکن موسم سرما میں بھی اسموک ہو سکتی ہے۔ سرد دھند والے دن ایک خاص مسئلہ ہیں کیونکہ نقصان دہ گیسیں زمین کے قریب پھنس سکتی ہیں۔ اسموک بنیادی طور پر اوزون پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس میں دیگر نقصان دہ
मादे भी होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और छोटे मालिक्यूल जो हमारे फेफड़ों में गहराई तक पहुंच सकते हैं। ओजोन जो कि फ़िज़ा में ज़्यादा होने पर हमारी जल्द को नुकसानदेह यूवी शुआओं से बचाता है, अल्ट्रा वायलेट शुआओं से बचाता है। ज़मीन के करीब होने पर नुकसानदेह और परेशान कुन सेहत के असरात का सबब बन सकता है। तो यहाँ पर फोटो केमिकल स्मोक ये हमें प्रोसेस दिखलाया गया है कि किस तरह से बनती है। आप देख ले हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, इसी तरह से मोलेकुलर ऑक्सीजन होती है, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, ये सब के सब फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से पैदा होते हैं। तो इन गैसों के ऑक्साइड के साथ जब वाटर वेपर सोलर रेडिएशन सनलाइट की मौजूदगी में मिलते हैं तब जाकर फोटो केमिकल स्मोक जन्म लेती है। थैंक यू फॉर वाचिंग हुसैन लेक्चर्स। अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ रहिए मज़ीद वीडियोस के लिए कि आपकी सेहत पर फोटो केमिकल स्मोक कौन से नुकसानदेह असरात डालती है। हमारा अगला लेक्चर होगा